ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے توقیر ناصر صاحب سے ہم نے باتیں کی اور واقعی ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے گزر جاتا ہے. اور ایسے جو ہمارے سینئر ہیں، جو ہمارے پھول ہیں، جو مہکتے ہوئے، جن کی خوشبو سبھی کے دل و دماغ کو معطر رکھتی ہے، اور لوگ اتنے زیادہ ان کے فالوورز بھی ہیں، ان کے فین بھی ہیں، کیونکہ یہ اپنے اندر فن کی ایک درسگاہ ہے جو کہ بہت سے اداروں کے ساتھ منسلک بھی رہے. نیشنل آرٹس میں بھی انہوں نے کافی سرو کیا، الحمرا آرٹس کونسل کے ساتھ بھی. کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہنر ہے اور جو اپنا انہوں نے جو سیکھا ہوا ہے، جو نالج ہے، وہ دوسروں تک نہ پہنچایا ہو. سر، اتنا کچھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا، کون سا ادارہ ایسا جہاں پہ کام کر کے ایک دلی سکون میسر آتا ہے؟ ہاں، مجھے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، اس کا میں ڈی رہا ہوں 5 سال. تو وہ میرا لانگسٹ اسٹے بھی ہے، تو اس کو میں نے انجوائے کیا اور بڑا کوشش کی اس میں، کیونکہ وہ ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ اس کے انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ کلچرل پیکٹس ہیں ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ. وہ بھی پی این سی ہے، اس کو لک آفٹر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے ایکسپیریمنٹس بھی اس میں وہاں پہ بہت کیے، اور بلکہ نرسری لگائی، چھوٹے چھوٹے پودے لگائے کہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ آگے کام آتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. پھر میں 2 سال یہاں پہ چیئرمین لاہور آرٹس کونسل رہا. تو یہاں بھی میں نے کوشش کی، کیونکہ میں ینگسٹرز کو میری وہاں بھی اور یہاں بھی دونوں جگہوں پہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ ینگسٹرز کو انگیج کروں، ان کو اس طرح سے میں جو میرا نالج ہے یا جو میں جانتا ہوں، جو میں نے لرن کیا ہے، وہ میں آگے ان تک پہنچا سکوں، ٹرانسفارم کر سکوں. اور ان کو ہمیشہ میں ٹرین کرنے کے چکر. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی اکیڈمی کی، اور یہ اکیڈمیز جو ہیں وہ بیسیکلی اکیڈمیز جو میری ایکٹنگ جو ہے وہ ریئلزم پہ بیس کرتی ہے. تو اس میں مکینکس جو ہیں، آئی نو دا مکینکس، میں کر بھی سکتا ہوں، میں بتا بھی سکتا ہوں، میں پڑھا بھی سکتا ہوں. لیکن ریئلزم کی جو ایکٹنگ ہے نا، جو آپ بات کریں کہ لوگوں کے ذہنوں میں آج اگر جورا بھٹی زندہ ہے یا ان کے ذہنوں میں نقش ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ریالٹی کے بہت قریب تھا. تو میری ایکٹنگ کا تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو میجر اس کا جو ہے وہ ایک امپریشن وہ ریئلزم پہ ہے. میں اس میں کریکٹر میں اپنے لیو کرتا ہوں، اور اس لیونگ in the character is very very important and very difficult. اس میں بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. وہ ابھی اس طرح سے میں جب دیکھتا ہوں ینگسٹرز کو میں کام کرتے ہوئے، اب کام ہم کر رہے ہیں یا میرا دل چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہ اس طرح کی اسکرپٹ میسر نہیں، پھر وہ اس طرح کی ڈائریکٹر اس کا وہ لیول نہیں رہا. تو تیسری وہ کاسٹ نہیں ہمیں ملتی جو ہمارے لیول کو میٹ کر سکے. اب اس میں ینگسٹرز کا قصور نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کو سکھایا ہی نہیں گیا. تو ان کو بتانا اور سکھانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو چینلز ان ہاؤس پروڈکشنز کرتے ہیں، انہوں نے پروڈکشن ہاؤسز تو بنا لیے ہیں بہت سے بڑے بڑے چینلز نے، لیکن وہ اس کی ٹریننگ نہیں کر رہے. اکیڈمیز نہیں ہیں. اکیڈمی میرے خیال میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس بہت بڑی فیسلٹی ہے. وہاں پہ ایک نیشنل لیول پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، اس میں جگہ بھی ہے، آپ کے پاس اسپیس بھی ہے، آپ کے پاس لوگ بھی ہیں، آپ ٹیکنیکس بھی سکھا سکتے ہیں. تو چینلز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر آدمی کو اٹھا کے ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں، یا ہر آدمی کو اٹھا کے رائٹر بنا دیتے ہیں، ہر آدمی کو اٹھا کے ایکٹر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو بتانا تو ضروری ہے نا، ان کو بیسکس کا نہیں پتا. اس کے لیے اب میں کوشش کر رہا ہوں. میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں بھی میں یہ کوشش کرتا رہا. وہاں پہ میں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، آغا ناصر صاحب جیسے لوگ مرحوم، ان کو میں وہاں بلاتا تھا اور ان سے میں کہتا تھا کہ انٹریکشن ہو ینگسٹرز کو، ان کو لیکچر دیں، ان کو بتائیں. روحی بانو کو بھی میں نے انگیج کیا تھا لاہور آفس میں. تو اور بھی بہت سے لوگوں کو. تو میری کوشش یہ رہی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یوٹیوب اپنا چینل ایک کریٹ کر رہا ہوں،
اور اس کی جو انفرادیت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ سارٹ آف ایک ورچوئل اکیڈمی ہوگی. اس میں جو دیکھنے والے جو ینگسٹرز ہیں بیسیکلی وہ پیورلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں, جو رائٹر بننا چاہتے ہیں, جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں, جو ایون آپ پینٹر بننا چاہتے ہیں. لیکن آپ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے اندر آپ نے پہلے تو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے نا کہ آپ کے اندر کتنی خوبیاں ہیں. ایسے ہی وہ ایک دم سے نہیں پتا, وہ آہستہ آہستہ, لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ فیض صاحب کہہ گئے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, کہ پہلے اپنے آپ کو جج کریں. یس, یہ ججمنٹ ضروری ہے. وہ اکیڈمی جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے, اور دوسری طرف انفارچونیٹ ہے, مطلب اس میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ضائع ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو بیسک گائیڈنس نہیں ہے. اب آپ کو ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامہ تو اب دھڑا دھڑ چل رہا ہے. 25 سال پرانا جورا بھٹی آپ کو آج کیوں یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ فورس آف پرفارمنس تھی, فورس آف کانٹینٹ تھا, فورس آف ڈائریکشن تھی. وہ ساری چیزوں نے ایک اور بھی بات تھی کہ وہ ہماری ویلیوز کے ساتھ, ہماری روٹس کے ساتھ کنیکٹ تھا. آج کا اگر ڈرامہ ہے نہیں, کانٹینٹ کا مسئلہ, یہ تو کانٹینٹ کا مسئلہ ہے نا. ہم نے کانٹینٹ ہی اور بنا دیا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ وہ وارث سے لے کے اور یہ راہیں تک, یہ ڈرامہ کلاسیکل ڈرامہ, اور آج تک لوگوں کو 30 سال پرانے, 40 سال پرانے ڈرامے کیوں یاد ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ لائف کے قریب تھے, وہ ریئل لائف کے قریب, مطلب ایشوز پہ بات ہوتی تھی. موضوعاتی اعتبار سے وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ تو اب صرف یہ ہے کہ خواتین کے رومانس اور اس کے بارے میں اور گلیمر کے علاوہ اور کچھ نہ لکھا جاتا ہے, نہ بنایا جاتا ہے, نہ ایکسپیریمنٹل پلے تو بن ہی نہیں رہا. کریٹیوٹی تو بالکل ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. کوانٹٹی بڑھ گئی ہے اور جو کوالٹی ہے وہ ڈکلائن کر گئی. سر, عورت کا جو کردار ہے ہر دور میں, وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو, بیٹی کے روپ میں ہو, یا پھر وہ کہیں کام کر رہی ہو, ایک بڑا اسٹرانگ رہا ہے. اور ویسے بھی اگر شاعروں کی شاعری کو بھی دیکھا جائے, ایون اقبال بھی کہہ گئے کہ صنف نازک سے ہی سارے رنگ ہیں. مگر آج کی عورت کو جیسے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے, جیسے پیش کیا جا رہا ہے, جیسے دکھایا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اقدار ویلیوز کے اندر ہم نے اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے, ابھی ڈرامہ جو ہے وہ ہم کیوں نہیں اپریشیٹ کر رہے؟ اس لیے کہ ہماری اقدار سے دور چلا گیا. ہماری ویلیوز, یہ بڑا المیہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے. پاکستان ٹیلی ویژن نے, میں سمجھتا ہوں, جہاں پہ بہت سارے مسائل کریٹ کیا آرٹسٹوں کے استحصال کے حوالے سے, لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے معاشرے کے لوگوں کو, سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا اور ان کو انٹرٹین کیا, اور ساتھ ساتھ ان کو میسج کنوے کیا, اور ان کو رہن سہن اور اپنی ویلیوز کے ساتھ جوڑے رکھا. بالکل. وہ ٹرانسفارمیشن آف ویلیوز جو ہے وہ نئی جنریشن میں اب ٹرانسفارم نہیں ہو رہی کسی بھی جگہ سے. ان کو کسی بھی سورس سے نہیں, نہ اسکول سے مل رہی ہے, نہ ٹیچر سے مل رہی ہے, ایون گھر میں نہیں ہے. دادی جو ہے وہ پہلے کہانی سنایا کرتی تھی تو ویلیوز بتایا کرتی تھی.